السلام علیکم، میں ہوں نادیہ سحر اسلامک ڈائری سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل کے ایپیسوڈ میں نے ہجرت مدینہ کا ذکر کیا تھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آج ہم وہیں سے اپنا سفر جاری کرتے ہیں جہاں سے کل ہم رک گئے تھے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ میں جب اسلام اور مسلمانوں کو ایک پناہ گاہ مل گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو عام اجازت دے دی کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے دوسرے لوگ بھی مدینہ روانہ ہونے لگے۔ جب کفار قریش کو پتہ چلا تو انہوں نے روک ٹوک شروع کر دی، مگر چھپ چھپ کر لوگوں نے ہجرت کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بہت سے صحابہ کرام مدینہ منورہ چلے گئے۔ صرف وہی حضرات مکہ میں رہ گئے جو یا تو کافروں کی قید میں تھے یا اپنی مفلسی کی وجہ سے مجبور تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ ابھی تک خدا کی طرف سے ہجرت کا حکم نہیں ملا تھا، اس لیے آپ مکہ ہی میں مقیم رہے، اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ نے روک لیا تھا، لہٰذا دونوں شمع نبوت کے پروانے بھی آپ ہی کے ساتھ مکہ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب مکہ کے کافروں نے یہ دیکھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے مددگار مکہ سے باہر مدینہ میں بھی ہوں گے اور مدینہ جانے والے مسلمانوں کو انصار نے اپنی پناہ میں لے لیا ہے، تو کفار مکہ کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ چلے جائیں اور وہاں سے اپنے حامیوں کی فوج لے کر مکہ پر چڑھائی نہ کر دے۔ چنانچہ اس خطرہ کو دروازہ بند کرنے کے لیے کفار مکہ نے اپنے دار الندوہ پنچایت گھر جو ہے اس میں ایک بہت بڑی کانفرنس منعقد کی، اور یہ کفار مکہ کا ایسا زبردست نمائندہ اجتماع تھا۔ مکہ کا کوئی بھی ایسا دانشور اور بااثر شخص نہ تھا جو اس کانفرنس میں شریک نہ ہوا ہو۔ خصوصیت کے ساتھ ابو سفیان، ابو جہل، عتبہ، جبیر بن مطعم، نضر بن حارث، ابو النجدری، زمہ بن اسود، حکیم بن حزام، امیہ بن خلف وغیرہ وغیرہ تمام سرداران قریش اس مجلس میں موجود تھے۔ شیطان لعین بھی کمبل اوڑھے ایک بزرگ شخص کی صورت میں آ گیا۔ قریش کے سرداروں نے نام و نسب پوچھا تو بولا کہ میں شیخ نجد ہوں، اس لیے اس کانفرنس میں آ گیا ہوں کہ میں تمہارے معاملے میں اپنی رائے بھی پیش کر دوں۔ یہ سن کر قریش کے سرداروں نے ابلیس کو بھی اپنی کانفرنس میں شریک کر لیا، اور کانفرنس کی کارروائی شروع ہوئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ پیش ہوا تو ابو النجدری نے یہ رائے دی کہ ان کو کسی کوٹھڑی میں بند کر کے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دو اور ایک سوراخ سے کھانا پانی ان کو دے دیا کرو۔ شیخ نجدی یعنی کہ شیطان نے کہا کہ یہ رائے اچھی نہیں ہے، خدا کی قسم اگر تم لوگوں نے ان کو کسی مکان میں قید کر دیا تو یقیناً ان کے جانثار اصحاب کو بھی اس کی خبر لگ جائے گی اور وہ اپنی جان پر کھیل کر ان کو قید سے چھڑا لیں گے۔ ابو الاسود ربیعہ بن عمرو عامری نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو مکہ سے نکال دو تاکہ یہ کسی دوسرے شہر میں جا کر رہیں، اس طرح ہم ان کے قرآن پڑھنے اور ان کی تبلیغ اسلام سے نجات مل جائے گی۔ یہ سن کر شیخ نجدی یعنی کہ شیطان نے بگڑ کر کہا کہ تمہاری اس رائے پر لعنت! کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں کتنی مٹھاس اور تاثیر و دلکشی ہے؟ خدا کی قسم اگر تم لوگ ان کو شہر بدر کر کے چھوڑ دو گے تو یہ پورے ملک عرب میں لوگوں کو قرآن سنا سنا کر تمام قبائل عرب کو اپنا تابع فرما بنا دیں گے، اور پھر اپنے ساتھ ایک عظیم لشکر کو لے کر تم پر ایسی یلغار کریں گے کہ ان کے مقابلے سے عاجز و لاچار ہو جاؤ گے، اور پھر بجز اس کے کہ تم ان کے غلام بن کر رہو کچھ بنائے نہ بنے گی، اس لیے ان کو جلا وطن کرنے کی تو بات ہی مت کرو۔ ابو جہل بولا کہ صاحبو، میرے ذہن میں ایک رائے ہے جو اب تک کسی کو نہیں سوجھی۔ یہ سن کر سب کے کان کھڑے ہو گئے اور سب نے بڑے اشتیاق کے ساتھ پوچھا کہ کہیے وہ کیا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلہ کا ایک ایک مشہور بہادر تلوار لے کر اٹھ کھڑا ہو اور سب یک بارگی حملہ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر ڈالیں۔ اس تدبیر سے خون کرنے کا جرم تمام قبیلوں کے سر پر رہے گا۔ ظاہر ہے کہ خاندان بنو ہاشم اس خون کا بدلہ لینے کے لیے تمام قبیلوں سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے،
لہٰذا یقیناً وہ خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم لوگ مل جل کر آسانی کے ساتھ خون بہا کی رقم ادا کر دیں گے۔ ابو جہل کی یہ خونی تجویز سن کر شیخ نجدی مارے خوشی کے اچھل پڑا اور کہا کہ بے شک یہ تدبیر بالکل درست ہے، اس کے سوا اور کوئی تجویز قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ تمام شرکاء کانفرنس کے اتفاق رائے سے اس تجویز کو پاس کر دیا اور مجلس شورا برخاست ہو گئی اور ہر شخص یہ خوفناک عزم لے کر اپنے اپنے گھر چلا گیا۔ خداوند قدوس نے قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیت میں اس واقعہ کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، یاد کیجئے جس وقت کفار آپ کے بارے میں خفیہ تدبیر کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں گے یا قتل کر دیں گے یا شہر بدر کر دیں گے۔ یہ لوگ خفیہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ کی پوشیدہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کیا تھی، اس کا ذکر میں آگے چل کے آپ سے کروں گی کہ کس طرح اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور کفار کی ساری اسکیم کو کس طرح اس قادر قیوم نے تہس نہس فرما دیا۔ جب کفار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل پر اتفاق رائے کر کے کانفرنس ختم کر چکے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر نازل ہو گئے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج رات کو آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں۔ چنانچہ عین دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ سب گھر والوں کو ہٹا دو، کچھ مشورہ کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، یہاں آپ کی اہلیہ حضرت عائشہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت فرما دی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے بھی ہمراہی کا شرف عطا فرمائیے۔ آپ نے ان کی درخواست منظور فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 مہینے سے 2 اونٹنیاں ببول کی پتی کھلا کھلا کر تیار کی تھی کہ ہجرت کے وقت یہ سواری کے کام آئیں گی۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے ایک اونٹنی آپ قبول فرما لیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قبول ہے، مگر میں اس کی قیمت دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادل ناخواستہ فرمان رسالت سے مجبور ہو کر اس کو قبول کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس وقت بہت کم عمر تھی، لیکن ان کی بڑی بہن حضرت بی بی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامان سفر درست کیا اور توشہ دان میں کھانا رکھ کر اپنی کمر کے پٹخے کو پھاڑ کر 2 ٹکڑے کیے، ایک سے توشہ دان کو باندھا اور دوسرے سے مشک کا منہ باندھا۔ یہ وہ قابل فخر شرف ہے جس کی بنا پر ان کو 2 پٹخے والی کے معزز لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کافر کو جس کا نام عبداللہ بن اریقط تھا، جو راستوں کا ماہر تھا، رہنمائی کے لیے اجرت پر نوکر رکھا اور ان دونوں اونٹنیوں کو اس کے سپرد کر کے فرمایا کہ 3 راتوں کے بعد وہ ان دونوں اونٹنیوں کو لے کر غار ثور کے پاس آ جائے۔ یہ سارا نظام کر لینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان پر تشریف لائے۔ کفار مکہ نے اپنے پروگرام کے مطابق کاشانِ نبوت کو گھیر لیا اور انتظار کرنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو جائیں تو ان پر قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ اس وقت گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کفار مکہ اگرچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، مگر اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت اور دیانت پر کفار کو اس قدر اعتماد تھا کہ وہ اپنے قیمتی مال و سامان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس امانت رکھتے تھے۔ چنانچہ اس وقت بھی بہت سی امانتیں کاشانہ نبوت میں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم میری سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سوئے رہو اور میرے چلے جانے کے بعد تم قریش کی تمام امانتیں ان کے مالکوں کو سونپ کر مدینہ چلے آنا۔ یہ بڑا ہی خوفناک اور بڑے سخت خطرے کا موقع تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں،
مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے کہ تم قریش کی ساری امانتیں لوٹا کر مدینہ چلے آنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین کامل تھا کہ میں زندہ رہوں گا اور مدینہ پہنچوں گا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر جو آج کانٹوں کا بچھونا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پھولوں کی سیج بن گیا، اور آپ بستر پر صبح تک آرام کے ساتھ میٹھی میٹھی نیند سوتے رہے۔ اپنے اسی کارنامے پر فخر کرتے ہوئے شیر خدا نے اپنے اشعار میں فرمایا کہ میں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس ذات گرامی کی حفاظت کی جو زمین پر چلنے والوں اور خانہ کعبہ و حتیم کا طواف کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ بہتر اور بلند مرتبہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ تھا کہ کفار مکہ ان کے ساتھ خفیہ چال چل جائیں گے، مگر خداوند مہربان نے ان کو کافروں کی خفیہ چال سے بچا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بستر نبوت پر جان ولایت کو سلا کر ایک مٹھی خاک ہاتھ میں لی اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیتوں کو تلاوت فرماتے ہوئے نبوت خانہ سے باہر تشریف لائے اور محاصرہ کرنے والے کافروں کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ان کے مجمع سے صاف نکل گئے۔ نہ کسی کو نظر آئی، نہ کسی کو کچھ خبر ہوئی۔ ایک دوسرا شخص جو اس مجمع میں موجود نہ تھا، اس نے ان لوگوں کو خبر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہاں سے نکل گئے اور چلتے وقت تمہارے سروں پر خاک ڈال گئے ہیں۔ چنانچہ ان بخیلوں نے اپنے سروں پر ہاتھ پھیرا تو واقعی ان کے سروں پر خاک اور دھول پڑی ہوئی تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانے سے نکل کر مقام حضورہ کے پاس کھڑے ہو گئے اور بڑی حسرت کے ساتھ کعبہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اے شہر مکہ، تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھ کو تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ سکونت پذیر نہ ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہی قرارداد ہو چکی تھی، وہ بھی اسی جگہ آ گئے اور اس خیال سے کفار مکہ ہمارے قدموں کے نشان سے ہمارا رستہ پہچان کر ہمارا پیچھا نہ کریں۔ پھر یہ بھی دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے نازک زخمی ہو گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا اور اسی خاردار جھاڑیوں اور نوکدار پتھروں والی پہاڑوں کو رونتے ہوئے اسی رات غار ثور پہنچے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرا آج کا یہاں تک کا سفر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کل یہیں سے ہم جاری کریں گے، تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ۔